السلام علیکم۔ بالآخر یہ فیصلہ کل ہو گیا ورلڈ کپ کا کہ انڈیا باہر ہو گیا اور پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہوگا۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے جب پاکستان نے نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو ہرا کے فائنل میں پہنچی، تو ہم لوگ جو بیٹھ کے لنچ کرتے ہیں سب لوگ، اس وقت میں نے کہا کہ انگلینڈ اور پاکستان کا فائنل ہوگا، تو لوگوں کو تعجب لگایا کہ یہ منور بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اپنی اپنی سوچ ہے بھائی، اور ویسے ہی تقریباً ویسا ہی ہو بھی گیا۔ اور کل صبح کی بات ہے، میچ شروع ہونے سے پہلے ہمارے جو زین بھائی ہیں ان کے پاس تھے، تو بھی کہنے لگے منور بھائی پہلے بیٹنگ کرنے پہ اگر 220 بنائیں گے تو اچھی تو چانسز انڈیا کے ہیں، اور روہت کو چلنا ہے، سوریا تو فارم میں ہے۔ تو میں نے ایک ہی بات بولی، میں نے کہا کہ دیکھیے اس میچ میں سوریا نہیں چلے گا۔ ان کو تعجب ہو گیا، میں نے کہا سوریا نہیں چلیں گے، کیونکہ آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں سوریا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، صحیح بات ہے، ایک ہیرا ملا ہے، لیکن ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ایشیا کپ سے لے کے اور یہ T20 ورلڈ کپ تک پاکستان کے اگینسٹ ٹوٹل فیل رہے ہیں، اور اس میں بھی جو آخری میچ جو ہوا تھا پہلا پاکستان سے 15 نمبر آئے تھے۔ تو اس کے پیچھے ہماری اپنی لاجک کی سوچ تھی، جو ہم نے دیکھا ہے کہ پریشر کے میچ میں سوریا ابھی نہیں چلے ہیں، لیکن ابھی آگے سیکھے گا، اس کا تو ابھی 1 سال میں تو وہ T20 کا نمبر 1 کھلاڑی بن گیا۔ خیر، جس طرح سے T20 ورلڈ کپ شروع ہوا اور پاکستان اپنے 2 میچ شروع کے ہار گئی، تو میں کیا، جتنے بھی پرانے سینئر کھلاڑی ہیں سب نے ہی کہا کہ بھائی یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، ایون سیمی فائنل کا بھی چانس نہیں تھا کہ اگر وہ اچھے پوائنٹ 4 پوائنٹ لے آئے تھے اور رن ریٹ میں بھی وہ آگے تھے، تو اس کنڈیشن میں انڈیا اچھے تھے اور وہ بنگلہ دیش 4 پوائنٹ تھے، اور سب کو پتا تھا کہ نیدرلینڈ سے افریقہ تو جیتی جائے گی، تو 2 ہی ٹیمیں پہنچنی تھیں۔ لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے، یہ بھی میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، لیکن لوگوں سے اس طرح سے نہیں، اپنے لوگ باہری لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہسٹری ہے ساؤتھ افریقہ کی، جب ان کے اوپر سے بین ہٹا ہے اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے ہیں۔ ان بیچاروں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ نمبر 1 ٹیم ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بیٹنگ اور بولنگ، اور پھر دور آیا ہینسی کرونیا کا جو پیک ٹائم تھا، لیکن ان کے ساتھ بدقسمتی کیا ہے کہ کسی بھی ٹائٹل ورلڈ کپ یا ICC کے ٹائٹل کے فائنل تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، بڑی مشکل تمام، چاہے وہ اپنی لیگ کے سارے میچ جیتے ہیں۔ اس کی شروعات بھی بڑی عجیب ہوئی تھی کہ ایک میچ ایسا تھا جس میں ان کو پانی گر گیا کہ تو ایک گیند پہ 31 نمبر آنے تھے۔ ایک میچ ایسا بھی آیا آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں کہ بڑے بری کنڈیشن تھی افریقہ کی، انگلینڈ کی، آسٹریلیا کی، ان کے 3-4 وکٹ گر گئے تھے، پریشر میں تھے۔ اسی وقت گبس نے اسٹیو واک کا ایک آسان کیچ چھوڑ دیا، انہوں نے سینکڑا کر دیا، اس طرح وہ جیت گئے۔ پھر ایک آخری میچ ہوا سیمی فائنل، وہ بھی تھا، آخری گیند پہ 2 رن چاہیے تھے، تو 1 رن بن جاتا تو شاید وہ ٹائی ہو جاتا۔ آخری گیند پہ میک ڈونالڈ صاحب نان اسٹرائکر پہ تھے، تو انہوں نے کریز چھوڑنے سے پتہ نہیں کیا ان کو تھا کہ کریز نہیں چھوڑی، وہ کریز میں ہی کھڑے رہے کہ رن آؤٹ نہیں ہوں گے بھائی۔ تو خیر اس لیے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو نہیں تھی، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ نیدرلینڈ سے ہار جائیں گے، وہ اتنا نہیں تھا کہ نیدرلینڈ سے بھی ہار جائیں گے۔ خیر نیدرلینڈ سے ہار گئے، اور اس وجہ سے پھر وہ چانس اچھے بن گئے پاکستان کے، انہوں نے پھر بآسانی بنگلہ دیش کو بھی ہرا دیا، اور اچھی چیز ہے اس سے۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ مشہور ہے، اگر کرکٹ کے شائقین جانتے ہیں کہ یہ کم بیک، یعنی 90% کم بیک کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں بھوکا شیر، کم بیک ضرور کرتے ہیں۔ اور جبکہ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرے علاوہ اگر آپ پاکستان کی جو جتنے بھی آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہیں، اس میں سارے ان کے سینئر کھلاڑیوں نے بھی کہا، کیسا کہا کہ ان کا یقین اڑ گیا اپنی ٹیم کے اوپر، لیکن ایسا ہی 92 میں بھی ہوا تھا جب انہوں نے کم بیک کیا تھا اسی نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ہرا کے۔ خیر بہت اچھا لگا، اور یہ ایک طرح سے نیوزی لینڈ کے خلاف، خاص طور جو سب سے چڑھی ہوئی ٹیم تھی اس کے خلاف پڑھنا نیوزی لینڈ کا بھاری تھا، لیکن
پاکستان نے بہترین یہ کہیے اگر کہ پورے لیگ میچ کا یہی ایک میچ تھا جس میں لگا کہ یہ پاکستان کی ٹیم جذبے سے جوش سے بھری ہوئی ہے اور بہت اچھا جیتی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور انڈیا کے بارے میں اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں نے کیسے کہہ دیا، میری کیا سوچ تھی کہ انگلینڈ کے اگینسٹ انڈیا نہیں چل پائے گی اور پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہوگا۔ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ انگلینڈ کے 90% کھلاڑی آئی پی ایل میں کھیلتے ہیں کسی نہ کسی ٹیم سے، تو ان کو ہر کھلاڑی بیٹسمین کی کمزوری پتہ ہے، ان کو بولنگ کی کمزوری پتہ ہے، تو میرا یہی سوچ تھی کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ خیر ہار جیت تو ایک کھیل کا حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی شاید اتنی بری ہار کی توقع انڈین ٹیم سے نہیں کی تھی، اس بات کا افسوس ہے، ورنہ ہار جیت تو ہوتی ہے۔ جب 83 کا ورلڈ کپ جیتے تو ہم تو انڈیا نے کسی کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن وہ فائنل پہنچی اور 81 83 پہ کالی آندھی کہتے تھے جسے کرکٹ کی، تیسری بار لگاتار ورلڈ کپ جیتنے جا رہے تھے کلائیو ورلڈ کپتانی میں، تو ان کو ہار کا سامنا دیکھنا پڑا، لیکن یہ جوش تھا، کپل دیو کی ٹیم کا جوش تھا، جوش بھرا اور ہو گیا۔ تو اچھا ابھی جو فائنل ہے انشاءاللہ اب تو انگلینڈ اور پاکستان کا، تو میں نے کل ایسے اپنے جن لوگوں کے ساتھ لنچ کرتے ہیں ایسے میں نے کہا دیکھو بھائی پڑھنا انگلینڈ کا ہی بھاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کس طرح سے ابھی ان کا جوش پوری طرح سے ہے، بھرے ہوئے جوش سے کہ کتنی پلاننگ سے کھیلے وہ جیتے۔ ہاں ایک چانس زیادہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جو ٹیم سیمی فائنل تک نہیں پہنچ رہی تھی انہوں نے اپنے جوش و جذبے سے فائنل تک پہنچے ہیں، تو امید ہے وہی جوش و جذبہ رہے گا اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہاریں گے تو بھی واہی واہی ملے گی ان کو، تو اور انگلینڈ کی ٹیم اپنے دل و دماغ سے کھیلے گی۔ تو خیر اب دیکھیے جو بھی ہو، بڑا اچھا لگتا تھا جب یہ تین ٹیمیں ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کوالیفائی کے لیے تھیں، تو اتنا تھا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے انڈیا اور پاکستان آ جائے گی، اور وہ ہوا بھی، اور کم سے کم دو، اور اتنی امید تھی یہ دونوں ہی ٹیمیں فائنل تک پہنچیں گے اور کپ ایشیا میں آ جائے گا۔ ابھی بھی اللہ سے دعا ہے کہ بھائی پاکستان کم سے کم یہ کپ لے کے آیا تو کچھ آنسو پوچھیں گے ایشینس میں، ورنہ پھر مونوپولی ہو گئی ایک طرح سے، دوسری بار پھر انگلینڈ بن گیا اور جو بھی ہے اپنے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنا انہیں کا بھاری ہے انگلینڈ کا، لیکن جوش دکھانا پڑے گا، جوش سے لبریز ہونا پڑے گا پاکستان ٹیم کو، اور توقع بھی یہی کی جا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک چیز بالکل کلیئر ان کے پاس کھونے کے لیے نہیں، صرف جو بھی ہے پانا ہے، اس کے لیے ان کو بالکل جوش سے لبریز ہونا پڑے گا، اور باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔